بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں قرۃ العین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں احکام شریعت شیعہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو شکیات نماز کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ نماز کے صحیح یا غلط ہونے کا گمان گزرے یا اور مختلف افعال میں شک کا خیال آئے تو آپ کی نماز باطل ہوگی یا نہیں۔ آج بھی ہم اسی شکیات نماز کے موضوع پر ہی بات کریں گے اور مختلف مزید صورتحال کا جائزہ لیں گے جو ہماری نماز سے متعلق شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان تمام صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل احکام شریعت شیعہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے فعل کا موقع گزر گیا ہو۔ اگر نمازی نماز کے دوران شک کرے کہ اس نے نماز کا ایک واجب فعل انجام دیا ہے یا نہیں، مثلاً اسے شک ہو کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نمازی کوئی آیت پڑھتے ہوئے شک کرے کہ اس سے پہلے کی آیت پڑھی ہے یا نہیں، یا جس وقت آیت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہو شک کرے کہ اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نمازی رکوع یا سجود کے بعد شک کرے کہ ان کے واجب افعال مثلاً ذکر اور بدن کا سکون کی حالت میں ہونا انجام دیے ہیں یا نہیں، تو ضروری ہے اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نمازی سجدے میں جاتے وقت شک کرے کہ رکوع بجا لایا ہے یا نہیں، یا شک کرے کہ رکوع کے بعد کھڑا ہوا تھا یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نمازی کھڑا ہوتے وقت شک کرے کہ سجدہ یا تشہد بجا لایا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جو شخص بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو، اگر الحمد یا تسبیحات پڑھنے کے وقت شک کرے کہ سجدہ یا تشہد بجا لایا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر الحمد یا تسبیحات میں مشغول ہونے سے پہلے شک کرے کہ سجدہ یا تشہد بجا لایا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ بجا لائے۔ اگر نمازی شک کرے کہ نماز کا کوئی ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں اور اس کے بعد آنے والے فعل میں مشغول نہ ہوا ہو، تو ضروری ہے کہ اسے بجا لائے۔ اگر نمازی شک کرے کہ ایک ایسا عمل جو نماز کا رکن نہیں ہے بجا لایا ہے یا نہیں اور اس کے بعد آنے والے فعل میں مشغول نہ ہوا ہو، تو ضروری ہے کہ اسے بجا لائے۔ اگر نمازی شک کرے کہ ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں، مثلاً جب تشہد پڑھ رہا ہو اور وہ شک کرے کہ وہ سجدے بجا لایا ہے یا نہیں، تو بھی وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نمازی شک کرے کہ وہ ایک غیر رکنی عمل بجا لایا ہے یا نہیں اور اس کے بعد والے عمل میں مشغول ہو چکا ہے، تب بھی ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مثلاً جس وقت سورت پڑھ رہا ہو شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ وہ اس شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نمازی شک کرے کہ اس نے نماز کا سلام پڑھا ہے یا نہیں اور تعقیبات یا دوسری نماز میں مشغول ہو جائے یا کوئی ایسا کام کرے جو نماز کو برقرار نہیں رکھتا اور وہ حالت نماز سے خارج ہو گیا ہو، تو ضروری ہے اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر ان صورتوں سے پہلے شک کرے تو ضروری ہے کہ سلام پڑھے، اور اگر شک کرے کہ سلام درست پڑھا ہے یا نہیں، تو جہاں بھی ہو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلام کے بعد شک کرنا۔ اگر نمازی سلام نماز کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز صحیح طور پر پڑھی ہے یا نہیں، مثلا شک کرے کہ رکوع ادا کیا ہے یا نہیں، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ لیکن اگر اسے دونوں طرف نماز کے باطل ہونے کا شک ہو، مثلا 4 رکعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 5 رکعت، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس کے بعد ہے وقت کے بعد شک کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز کا وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، یا گمان کرے کہ نہیں پڑھی، تو اس کا نماز پڑھنا لازم نہیں،
لیکن اگر وقت گزرنے سے پہلے شک کرے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو خواہ گمان کرے کہ پڑھی ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز درست پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر نماز ظہر اور عصر کا وقت گزر جانے کے بعد نمازی جان لے کہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ ظہر کی نیت سے پڑھی ہے یا عصر کی نیت سے، تو ضروری ہے کہ 4 رکعت نماز قضا اس نماز کی نیت سے پڑھے جو اس پر واجب ہے۔ اگر مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد نمازی کو پتہ چلے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ 3 رکعتی نماز پڑھی ہے یا 4 رکعتی، تو ضروری ہے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کی قضا کرے۔ اب ہم آپ کو کثیر الشک کے شک کرنے کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین، کثیر الشک وہ شخص ہے جو بہت زیادہ شک کرے، یعنی وہ شخص جو توجہات کو بانٹنے والے اسباب کی موجودگی کے اعتبار سے اپنے ہی جیسے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ شک کرتا ہے۔ صرف وہی شخص کثیر الشک نہیں ہے کہ شک کرنا جس کی عادت بن چکی ہے، بلکہ وہ شخص بھی کثیر الشک مانا جائے گا جو اس عارضے میں مبتلا ہو رہا ہو۔ اگر کثیر الشک شخص نماز کے اجزاء کے بارے میں کسی جزو کے انجام دینے کے بارے میں شک کرے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اس جزو کو انجام دے دیا ہے۔ جس شخص کو نماز کے کسی خاص جزو کے بارے میں اتنا زیادہ شک ہوتا ہو کہ شک کی کثرت سے اسی جزو سے مخصوص ہو کر رہ جائے، اگر وہ نماز کے کسی دوسرے جزو کے بارے میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ مثلا کسی کو زیادہ شک اس بات میں ہوتا ہو کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں، اگر اسے رکوع کرنے کے بعد شک ہو تو ضروری ہے کہ شک کے حکم پر عمل کرے، یعنی اگر ابھی سجدے میں نہ گیا ہو تو رکوع کرے، اور اگر سجدے میں چلا گیا ہو تو شک کی پرواہ نہ کرے۔ جو شخص کسی مخصوص نماز مثلا ظہر کی نماز میں اس طرح زیادہ شک کرتا ہو کہ کثرت شک اسی ظہر کی نماز سے مخصوص ہو کر رہ جائے، اگر وہ کسی دوسری نماز مثلا عصر کی نماز میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکامات پر عمل کرے۔ جو شخص کسی مخصوص جگہ پر نماز پڑھتے وقت اسی کیفیت کے ساتھ زیادہ شک کرتا ہو جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، اگر وہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھے اور اسے شک پیدا ہو تو ضروری ہے کہ شک کے احکامات پر عمل کرے۔ اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ وہ کثیر الشک ہو گیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے، اور کثیر الشک شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کی عام حالت پر لوٹ آیا ہے اور اس کے شک کی بنیاد یہ ہو کہ آیا اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ کثیر الشک کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر کثیر الشک شخص شک کرے کہ ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں اور اس شک کی پرواہ بھی نہ کرے، اور پھر اسے یاد آئے کہ وہ رکن بجا نہیں لایا اور اس کے بعد کے رکن میں مشغول نہ ہوا ہو، تو ضروری ہے کہ اس رکن کو اور جو کچھ اس کے بعد ہے بجا لائے، اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ مثلا اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں تو اس شک کی پرواہ نہ کرے، اور دوسرے سجدے سے پہلے اگر یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تھا تو ضروری ہے کہ رکوع کرے، اور اگر دوسرے سجدے کے دوران یاد آئے تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ جو شخص زیادہ شک کرتا ہو، اگر وہ شک کرے کہ کوئی ایسا عمل جو رکن نہ ہو انجام دیا ہے یا نہیں، اور اس شک کی پرواہ نہ کرے اور بعد میں سے یاد آئے کہ وہ عمل انجام نہیں دیا، تو اگر انجام دینے کے مقام سے ابھی نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اسے اور اس کے بعد والے افعال کو انجام دے۔ مثلا اگر شک ہے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں اور شک کی پرواہ نہ کرے، مگر قنوت پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے کہ الحمد نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورت پڑھے، اور رکوع میں یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شکیات نماز کی مزید حالتوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل احکام شریعت ایشیا کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔